وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا الذي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ صفات و تشکر پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہاں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی اور مجھ سے جو آپ کا فرض تھا کسی حد تک وہ میں ادا کر سکا. آج کا یہ پروگرام جس 80 سے معین ہے اسے تاریخ میں فاروق اعظم کا لقب ملا ہے. الفارق بین الحق والباطل. صحابی کو جانچنے کے لیے آپ واعظانہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نظریاتی باتیں کر کے آپ کے دل و نگاہ میں کچھ سرمایہ ڈالنا چاہتا ہوں. صحابی کو جانچنے کے لیے معیار اور کسوٹی تاریخ نہیں ہے. واقعی ابن جریر یا طبری یہ کوئی معیار نہیں ہے کسی صحابی کو پرکھنے کے لیے. صحابی کو پرکھنے کے لیے معیار دو ہیں: اللہ کا قرآن اور رحمت للعالمین کا فرمان. بس یہ ہے معیار کسی صحابی کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آئیے
تو پیغمبر ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، خدا سے بچشمے تر ڈیمانڈ کر رہا ہے، کچھ مانگتا ہے۔ ایک پیغمبر ہے، اس نے بھی کچھ مانگا تھا، اور یہ خاتم النبیین ہے، انہوں نے بھی خدا سے کچھ مانگا ہے۔ جنہوں نے پہلے مانگا تھا وہ دادا ہے، اور جو اب مانگ رہے ہیں یہ ان کے پوتے ہیں۔ انہوں نے مانگا تھا مکان کی ضرورت تھی، انہوں نے مانگا ہے مکین کی ضرورت۔ وہ حضرت خلیل ہیں، مکان بنا رہے تھے، اور کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ باپ مستری بنا ہوا ہے، معصوم فرزند وہ مزدور بنا ہوا ہے، وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، یہ ایک سے دوسرا پتھر سجاتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں نقشہ کی ہے، فرمایا وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھی، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خدا کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، ہماری اس کاوش اور محنت کو شرط قبولیت سے نواز۔ پھر فرماتے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، ہمارے پروردگار اس گھر کے سامنے ہم سب کو جھکنے کی بھی توفیق عطا فرما، سراپا تسلیم و رضا کر، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اے پروردگار، ہمیں اپنے گھر کے ادب و احترام کے قرینے بھی تو سکھا دے، سلیقے بھی تو سکھا دے، اور اگر ہماری اولاد میں سے کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم پیشگی معافی چاہتے ہیں، ہماری فروغ گزاشتوں کو بھی معاف کرتا جا، خطاؤں سے بھی در گزرتا۔ اب اس کے بعد خلیل کے لبوں پہ وہ حسرت، وہ آرزو، وہ تمنا مچل گئی جو دل و نگاہ کی متاع عزیز تھی، اور خلیل نے عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے پروردگار دارالعلوم تو ہم نے بنا دیا، مدرسہ تو ہم نے تعمیر کر دیا، اب کسی آباد کرنے والا محتمم اور مدرس بھی میری اپنی اولاد میں سے بھیج، وہ بھی میری ضروریت میں سے بھیج، جو یہاں آئے گا تیرے گھر میں بیٹھ کر یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، میرے پروردگار اس گھر میں بیٹھ کر وہ محتمم اور مدرس تیرے بندوں کو تعلیم دے گا، ان کو پاک کرے گا، اور پھر اس محتمم کے حلقہ تدریس میں بیٹھنے والے نفوس قدسیہ اتنے قیمتی بن جائیں گے کہ پھر جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے تو ان کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی خاک کے دنوں کی بھی قسمیں اٹھائے گا۔ آئے
تکبیر! یہ حضرت خلیل کی دعا تھی، خدا بند قدوس نے قبول فرمائی، مان لی خدا رب العزت نے، لیکن اس کا اظہار کئی ہزار سال کے بعد ہوا۔ سیرپور کے دوستوں، جسے خلیل نے مانگا تھا وہ آیا تو صحیح، مگر کئی ہزار سال بعد آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 14,000 انبیاء گزرے اور سب سے آخر میں آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خلیل کے متعلق آقا نے فرمایا کہ جدی ابراہیم جد الانبیاء و مجدد الانبیاء۔ تم جانتے ہو کہ میرے دادا ابراہیم کیا ہیں؟ یہ نبوت کی جد امجد بھی ہے اور انبیاء کے پروگرام کو آگے کی طرف پھیلانے والے مجدد بھی ہیں۔ 14,000 انبیاء آئے، گویا جسے خلیل نے مانگا وہ ملا تو صحیح، مگر کئی ہزار سال کے بعد دنیا میں آیا۔ لیکن جسے محمد نے مانگا وہ مراد خلیل تھی جو کئی ہزار سال بعد ظاہر ہوئی۔ اب مراد محمد کو دیکھیں، ہمیں تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں لڑکتے ہوئے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، اور محبوب کبریا اپنے معبود کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے اللہ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے ابن خطاب کی جوانی چاہیے۔ دو پیش کیے اللہ کی بارگاہ میں کہ پچھلے ہشام قوم کا سردار ہے، دولت ہے اس کے پاس، ابن خطاب فضیلہ نوجوان ہے، غیرت ہے اس کے پاس، ادھر دولت ہے ادھر غیرت ہے، بس ان دونوں سے جسے پوچھتا ہے اس کام کے لیے منتخب بنا دے، میرا اختیار کر کے بھیج دے۔ خدا کا فیصلہ غیرت کے حق میں تھا، دولت کو مسترد کر دیا گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، محمد میں تجھے وہ جوان بھیج رہا ہوں جس کی بلبلا ان کے چناتوں کی دھاش پہ بھی سنی جائے۔ ادھر مانا گیا اور ادھر آنے کی تیاریاں ہونے لگی۔ ابو جہل کی ایڈوائزنگ کمیٹی نے یہ طے ہو رہا تھا، آج ابو جہل بچھڑا ہوا تھا، کہنے لگا صبر و ضبط کی کوئی انتہا ہوتی ہے، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، محمد نے ہمیں تنگ کر دیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہے کوئی جو ابن عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے؟ دنیا کفر کا یہ وڈیرا، دنیا کفر کی شریف جلد، اس نے بہت بڑا اس کے لیے انعام مقرر کیا، عرب کی دھرتی کے محفوظ انعام میں رکھے، دوشیزگی انعام میں ڈالی، اور آنے والے اقتدار کی نوید سنائی کہ جو محمد کا قاتل ہوگا ہم اس کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، چابیاں اس کے سپرد کر دیں گے ایوان حکومت کی، اور جو چاہے گا وہ کریں گے۔ ابن خطاب اٹھا، فرمانے لگے میرے سوا یہ کام کون کر سکتا، میں جاؤں گا اور اس آرزو کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ شمشیر بکس ہوا، فاروق اعظم کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی چھوڑا بات تھی، اب چلا آ رہا ہے، یہ زندگی کا انوکھا سفر تھا، پہلا اور آخری سفر آ رہا ہے، سوچ رہا ہے، دل و نگاہ کی گہرائیوں میں غمباسی ہو رہی ہے، ہوتے لگائے جا رہے ہیں، سوچتا ہے آج میں اس ماہ مبین کا سر قلم کروں گا، وہ چہرہ خون آلود ہو جائے گا جس چہرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں، آج میں اس کا سر قلم کروں گا، وہ ہوٹ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے جائیں گے جن ہوٹوں کے ذریعے خدا انسانیت سے باتیں کیا کرتا ہے، وہ وحی کے مبلغ، وہ وحی کے ترجمہ، فرش زمین پر عرش پری کا نمائندہ محمد، آج میں اسے قتل کروں گا، لیکن راستے میں پتا چلا
کہ میرا تو اپنا گھر محفوظ نہیں، اطلاع ملی تو گھر میں گئے، اپنے بہنوئی کے گھر میں ابھی باہر تھے کہ کتاب زندہ کی رس کھولتی ہوئی آیتیں بگڑے ہوئے فاروق کے کانوں میں پڑ گئی، آواز آ رہی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بستی دنیا میں انقلاب تو بپا ہو گئے. قرآن پاک کی حیات آفرین آواز نے فاروق اعظم کے سینے سے کفر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کچھ قرآن نے کام کیا اور اصل کام ان ہاتھوں نے کیا جو رات کی تنہائیوں میں دعا کے لیے اٹھے ہوئے. آپ دروازے پہ آئے، دستک دی، دروازے سے دستک دی. بہت زور کی دستک ہوگی لیکن اتنی زور کی نہیں ہوگی جتنی آج میں نے سنی. دستک دی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، میں کیا سنتا ہوں. بہن نے کہا اپنے استاد سے کہ استاد مکرم آپ ذرا اس طرف ہو جائیں، بھائی آ گیا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے بہن کو چھوڑ اٹھی. فاروق اعظم کی بہن اور دروازے سے آ کے دیکھا، بھائی کا چہرہ پڑا، جلالت ٹپک رہی، غصہ اور غضب نمایاں تھا. بہن نے دروازہ کھول یہ نہیں کہا کہ بھائی جان مجھ پر رحم کرنا، دروازہ کو کھولتی ہوں مجھ سے رحم کر، نہیں یہ نہیں کہا، دروازہ کھول دیا. غلطی وہ کس بات پر، جب جان محمد عربی سے سپرد کر چکے تھے وہ، تو پھر ڈرے کیوں؟ انسان سب کچھ جان کے لیے کرتا ہے نا. جب کوئی جان دینے کا فیصلہ کر چکے تو پھر وہ ڈرے کہتے. دروازہ کھولا اور فاروق کیا آتا فرماتے ہیں کہاں کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہاں کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہاں تم مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب. فاروق اعظم نے پوچھا کیا پڑھتے تھے تم؟ میرے کانوں میں یہ کیا آواز آئی؟ بہن نے بھی غیرت میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا کہ تیرا تو اس رہو رسم سے واسطہ ہی نہیں، تو کیوں پوچھتا ہے ہم سے؟ فاروق اعظم نے فرمایا جانتا ہوں تم مسلمان ہو چکے ہو اور آج فیصلہ کرنا ہوگا یا میرے ساتھ وابستگی کا اعلان کرنا ہوگا اور یا پھر جان سے ہاتھ دھونے کا. بہن نے تو جواب دیا کہ عمر جس ماں کا تو بیٹا ہے میں بھی تو اسی کی بیٹی ہوں نا. جس ماں کا دودھ پی کر تو ابو جہل کی حمایت میں پکا ہو گیا، اسی ماں کا دودھ پی کر میں محمد کی حمایت میں پکی ہو گیا. تو سفال معاشی کا جو کر جانتا ہے کر گزر. تو فاروق اعظم نے مارنا شروع کیا، طاقت توڑ مکے بتائے اور بہنوئی کو آخر عمر نے
اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا، مگر بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز بھی نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ عرب منظر کی ہے کہ زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ بہن کا عالم یہ کہ زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی ساری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات پرانی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ تب بہن نے حضرت فاروق اعظم کی ارشادوں کو سن کر خون آلود چہرے میں بھی مسکرا اٹھی اور مسکرا کر کہنے لگی، بھیا جان تو اس قرآن کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس قرآن کو اٹھانے کے لیے تو پاک ہاتھ چاہیے، اور تیرے ہاتھ شرک کی غلاظت سے آلودہ ہے۔ میں کتاب زندہ کو تجھ بھائی کے ہوتے ہوئے بھی تیرے سپرد نہیں کر سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر و نظر کی دنیا میں ایک اور کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ رشتہ کون سا ہے جس نے بھائی بھی بھلا دیا، سب زندگی بھی بھلا دی، دنیا کی تمام اور پیسے بھی بھلا دی، وہ محبت کون سی ہے، وہ چاہت کون سی ہے، وہ لگن کون سی ہے، وہ رشتہ کون سا ہے؟ ذرا میں اس کی گہرائیوں کو سمجھوں تو صحیح۔ غسل بھی کر لیا، نہا دھو لیے، غذا میں خیز پاک بھی ہو گئے، اور اب پن ٹھن کے کہنے لگے اب تو لاؤ کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کے باوجود بھی بہن نے اپنی چادر بھائی کے گود میں رکھی اور اس پہ قرآن پاک کے اوراق رکھی، یا پتوں پہ جو لکھا ہوا تھا اس شکل میں رکھ، جس شکل میں تھا رکھ دیا، اور جو ہی قرآن پاک کی آیات پر نظر پڑی آگے بڑھنے لگے، کفر کا پتھر پانی بن کر آنکھوں کے راستے سے بڑھنے لگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب مجھے لے چلو وہاں۔ بہن نے کہا ہم کیوں لے چلے کہ تم راستہ نہیں جانتے ہو؟ کہنے لگے جانتا ہوں، جا رہا تھا مگر عنوان بدل گیا ہے، پہلے سوا کرنے جا رہا تھا اب سوا ہونے جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری گائیڈنگ کی ضرورت ہے، تم لے چلو مجھے۔ چنانچہ اب چل پڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہن نے کہا بھائی صاحب کس میں حکمت ہے، کس میں راز ہے، آپ ایسا کریں کہ جس طرح آپ پہلے آ رہے تھے اسی رنگ میں چلیں، تلوار اٹھائیے، چہرے پہ غضب کا تاثر لائیے، اسی رنگ میں آئیے۔ چنانچہ عسکری انداز میں فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں، اور فاروق کی جلالت، فاروق اعظم کی جلالت جو ترس نگاہ عمر میں ہے، جو تپش کے قلب عمر میں ہے، نہ وہ شمس میں نہ قمر میں ہے، نہ وہ برق میں نہ شرر میں ہے، وہ اٹھی نگاہ، وہ گری صفت، پورے سر پہ سر، وہ قطار جگر نہیں ایسی بلے شیطان کہیں جو عمر کی تیغ و قمر میں ہے، جلالت کے ساتھ ابن خطاب آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قید تنہائی میں ہے۔ کہاں ہے؟ قید تنہائی میں ہے، پابندی لگائی گئی ہے، دنیا کفر نے پابند کر رکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے اس انداز کو رحمت للعالمین کے چچا نے دیکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے سوراخوں سے بگڑے ہوئے فاروق کو آتا ہوا دیکھا، بس آنے کے انداز کو دیکھ کر یہی درجہ محمد کا شیر۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ
سید الشہداء کون ہے؟ اور تاریخ کی بھول بھلیوں کے مارے ہوئے فریب خوردہ لوگوں، تم کسے کہتے ہو؟ شہید تو سارے میری متاع کا جگر ہے، لیکن میں سید الشہداء اسے کہوں گا کہ محمد نے لقب دیا، اور یہ لقب محمد کا دیا ہوا کوئی مولوی، کوئی شاکر، کوئی کا مولا، کوئی مفکر نہیں چھین سکتا حضرت حمزہ سے۔ یہ کریڈٹ محمد عربی نے حضرت حمزہ کو دیا ہے، اس لیے ملت اسلامیہ کے نزدیک سید الشہداء حضرت حمزہ ہے۔ اصطلاحی چور بازاریوں سے اجمی کے ڈاکو کی یہ سب خونی بڑوں کو نا، وہ اصطلاحی چور بازاریوں سے ملت کے فکر کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کام کیا تم تو وہیں سے فرماتے ہیں عمر جانتے ہو کس کی بارگاہ میں آ رہے ہو؟ یہ اس کی بارگاہ ہے جس کے غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں تلوار تو بہت بڑی طے ہے، بے ادبی کا ادنا سا زاویہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ادب ملحوظ رکھو گے تو خاطر سے دکھائیں گے، نمونہ ہم تجھے خلق محمد کا دکھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی تو تجھ کو قتل کر دوں گا، تیری تلوار سے سر کاٹ کر چھاتی پہ پھاڑ دوں گا۔ رحمت اللہ علیہ نے یہ مکالمہ سنا اپنے چچا کا، جو دل کی گہرائی سے نکل رہا تھا، فرمانے لگے ماں پالو یا امی چچا جان کیا بات ہے؟ فرمانے لگے حضور خطا کبھی آیا ہوا ہے، تلوار لیے آتا ہے، بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، اسے آگاہ کر رہا ہوں کہ ہمیں قید تنہائی میں محصور نہ سمجھنا۔ محمد عربی کی بارگاہ کے آداب کے ہم تقاضے پورے کریں، رسول اللہ مسکرائے، وہاں سے پیغام آیا، جبرائیل امین نے آ کر پیغام دیا کہ اے محبوب کبریا، ہمارے زخمی جگر ہو کے آ رہا ہے کہیں، اس کے دل کو مزید نہ دکھایا جائے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رحمت اللہ عالمین نے اپنے چچا کو بتایا کہ چچا جواب دروازہ کھول دیجیے، عمر کو دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں، عمر دشمن بن کر نہیں آ رہا، اپنا بندہ بن کے آ رہا ہے، برادری کا فرد۔ دروازہ کھلا اور گردن جھکائے ہوئے ابن خطاب نے قدم رکھا، رحمت عالم کے قرب میں آیا۔ پیغمبر نے پوچھا کیسے، ادھر کیسے آ گئے آپ؟ یہ آپ کا فیلڈ تو نہیں ہے، اور آپ ادھر کیسے آ گئے؟ کہنے لگے کہ سودا کے لیے بازار گئے ہم، سودا کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، آقا قتل کرنے آیا تھا، انعام اقرار کی لالچ میں دنیا کفر کے چیئرمین کے انعامات کو سن کر تجھے قتل کرنے آیا تھا، اور اب زندگی بھر کے لیے آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب آیا میرے آقا نے جسے مانگا تھا وہ یوں آیا کہ آپ کی تلہاریوں میں ہاتھ اٹھے، صبح کا سویرا ہوا اور ادھر فاروق اعظم کا بسیرا ہوا۔ میرے آقا نے پوچھا اب کیا ارادے ہیں؟ کہ حضور ارادے یہی ہے کہ زمین اللہ کے لیے دل آپ کے، تو اب آئے نماز پڑھیں گے نا؟ آقا نے فرمایا ہم تو نماز یہاں پڑھتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا جب میں نہیں آیا تھا تو آپ نماز یہاں پڑھتے ہیں، اب آ گیا ہوں تو بھی یہاں پڑھیں۔ پھر میرے آنے میں فرق تھا اور میرے نہ آنے میں فرق تھا، اب میں آیا ہوں تو عبادت کو جلوت سے خلوت کی طرف، خلوت سے جلوت کی طرف لے جانا ہو۔ دین و صحابہ وہ بات تھا جسے رحمت اللہ عالمین نے جنت کی ٹکٹ دنیا میں دی، ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا برادر بھائی جان علی کیا بات ہے؟ اور فرمایا جو بیچنے جا رہا ہوں پیغمبر کی بیٹی سے نکاح ہوگا تو مہر دینا ہے۔ ذوالنورین نے فرمایا کسی اور کے ہاتھ سے مجھے کیوں نہیں دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تب کہو سبحان اللہ۔ یہ برادرانہ محبت ہے کہ عداوت ہے؟ محبت ہے نا، محبت ہے نا۔ قرآن نے بھی یہی بتایا کہ رہنا ہو بھائی نہ ہوں۔
محبت ہے، لیکن اس محبت کے آئینے میں آنکھیں تو اسی کو سلامت نظر آئے گی جس کی آنکھیں سلامت ہوں گی نا، جو خود ہی لگتا ہے اسے دونوں آنکھیں کیسے سلامت نظر آئے؟ محبت ہے پیغمبر کے یاروں میں محبت ہے۔ جناب علی المختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جان اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بخوشی لیں۔ جناب ذوالنورین نے فرمایا کتنی قیمت ہونی چاہیے اس کی؟ فرمایا جتنی لوگ بتا دو، کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے 400 درہم قیمت پر، ذوالنورین نے وہ قیمت ادا کر حضرت علی المرتضیٰ نے دے دی، ذوالنورین نے قیمت دے علی المرتضیٰ نے دے دی، حل ہو گئی۔ اب جب علی المرتضیٰ جانے لگے تو حضرت ذوالنورین فرماتے ہیں بھائی صاحب برادر، حضرت علی پلٹتے دیکھتے ہیں، حضرت ذوالنورین کی آنکھوں میں قوت کا پیغام چلا رہا تھا۔ فرمایا ذرا ایک منٹ، وہ پیسے بھی آپ کے اور ہدیت یہ ضروری کو مشکل حل ہوئی کیا نہیں؟ چاہے ہم عثمان کو مشکل کشا کہیں، مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس تھا دینر ہوا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جو یہودی سے یہ کنواں خرید کر کے وقت سے نیت کرے میں اسے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہودی کو منہ مانگے رقم دے کر وہ کنواں خریدا اور وقت سے نیت کر دیا۔ مشکل حل ہوگی کہ نہیں؟ تو پھر ہم مشکل کچھ کہیں عثمان غنی کو ڈر کے اٹھا مطلب قبول سے واقع پر مشکل تھی، مجاہدین کے لیے ہر کو سب کے سامان میں کمی تھی، جنگ لڑنے کے لیے کچھ حالات مالی طور پر سازگار نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی، حضرت ذوالنورین نے میرے آقا کی اپیل سینکڑوں گھوڑے سے ہزاروں دراہم و دینار کا ڈھیر لگا دیا اور بتایا کہ غزوہ تبوک کے جنگی اخراجات کا 3واں حصہ میرے کھاتے میں ڈال دی۔ مشکل حل ہوئی تو ہم مشکل کشا کہیں مان، اس لیے کہ مشکل کشا آیا فاروق آیا ساتھ حفاظت آتا اللہ کے گھر میں آیا اور ندا بلند نشر کیا توحید کا پیغام دنیائے کفر اور للکارا محمد کا شیر کمپنی لمیٹڈ آئے کہ تم نے سے جو پیغمبر کے شیر کے مقابلے کے لیے آئے، آج سے پہلے یہ تلوار تمہاری حامی ہوا کرتی تھی، ابتدان کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ بازو اور یہ تلوار محمد عربی کی حمایت میں کام آئے۔ اب میں ان کا ہو چکا ہوں، اگر تم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم بنوانا ہے، اپنی جائیدادیں لاوارث کرنی ہے، اپنے گھروں کو دیوانہ بنانا ہے تو آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مکے سے سناٹا تھا، ماں مر گئی کفر، فاروق اعظم کا اعلان سن کر ماں مر گئی کفر، اگر یہاں تک اور کسی کو شک، اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان اور عمر کبھی میرے راستے سے اکٹھے نہیں ہو سکتے، شیطان کبھی اس راستے میں نہیں آئے گا تو فاروق اعظم کا ذات محبت ہو۔ تو اپنے جہاں تک کہتا ہوں تو وہ دعائے خلیل تھی، یہ دعائے محمد۔ اور میں بتاتا ہوں کہ میرے آقا کے فائدے پر نیت نے اسے کیا بنا دیا۔ رسول اللہ نے جس کی تربیت کی وہ اتنا قیمتی بن گیا کہ اسے پیغمبر کی بارگاہ میں مشیر بنایا۔ خیر ان کے دوستوں سنو، پھر عمر کو یہ مقام ملا کہ عمر بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر جب بولتا تھا، جب رائے دیتا تھا
ابھی کچھ باتیں میرے بھائی نے بتائی. جب رائے دیتا تھا تو وہ گفتار، وہ رائے، وہ بول قرآن بن جاتے. آواز آئی النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. لیکن یہ آیت اترنے سے پہلے فرش زمین پر محمد عربی کا مشیر حضرت عمر رضی اللہ اپنے آقا کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے عرض کرتا ہے کہ میرے آقا، میری غیرت کا تقاضا ہے کہ آئندہ ازواج رسول امہات المؤمنین میں سے کوئی مادری ملت، کوئی امت کی ماں بغیر پردے کے گھر سے باہر قدم نہ رکھے. یہ میری غیرت کا تقاضا ہے. ابھی حکم نہیں آیا پردے کا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشیر کی تقریر سنی. میرے آقا نے فرمایا جزاک اللہ عمر، تو نے کتنی خوبصورت تقریر پیش کی اور میں مکمل تعریف کرتا ہوں تیری. اب جب رسالت نے تائید کر دی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے، حضور اب تو میری تجویز نہیں رہی، قانون بن گیا. جب آپ نے تائید کر دی، حضور نے فرمایا نہیں ابھی قانون نہیں بنا، ابھی تجویز. اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن 18 کی فرض پر نہیں، عرض پر ہے. میری شریعت اور میری سلطنت کے قانون فرض پر نہیں بنتے، عرض پر بنتے ہیں. بلکہ عرض پر ہیں، نثر فرض سے ہوتے ہیں. نظریاتی ادارہ فرض سے، قانون ساز ادارہ کہاں ہے؟ اب فاروق اعظم سوچنے لگے فرض کی بات تھی، عرض تک چلی گئی. جہاں سوچنے لگے اور عرش والے کی رحمت بھی جوش میں آ گئی. اے نبی، اپنی بیویوں کو بھی حکم سنا دیجیے اور اپنی بیٹیوں کو بھی. کل ازواجی کا اور اگر وہ بنتے کا کہوں تو کوئی فرق پڑ جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ عربی گرامر بھی جانتے. چلو خدا کا شکر ہے. اللہ کریم نے فرمایا کل ازواجی کا بناتک، حکم سنا دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. اچھا جانیے، یہ آرڈر، یہ قانون، یہ حکم میرے گھرانے کے لیے، اہل بیت کے لیے آ رہا ہے، دوسروں کے لیے تو نہیں. یہ حکم صرف میرے گھرانے کے لیے آ رہا ہے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا نہ میرے لوگوں، میرے لطف کام کا تقاضا ہے کہ تیرے مشیر فاروق اعظم کی تقریر کا فیض قیامت تک تیری امت کے ہر گھرانے میں پہنچے. لہٰذا میرے اللہ نے اپنے قانون میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کل ازواجی کا وبناتک ونساء المؤمنین. اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، اور اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے. اللہ بنا کیا کہوں، رب کائنات نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. انہیں کہہ دیجیے کہ اگر انہیں گھر سے باہر جانا پڑ جائے، یہ اس دور کی بات ہے جب خواتین کو کبھی گھر سے باہر جانا پڑتا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ بیگم صاحبہ کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ تو شروع سے نکلی ہے رات کے 12 بجے تک پتہ نہیں. اور بابو میاں گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، چولہا بھی جلاتے ہیں، کپڑے بھی استری کرتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا اگر ملت اسلامیہ کی خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے
تو انہیں کہہ دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کرے، اس لیے کہ ان کا گھروں سے بے پردہ باہر نکلنا اگر فرض پر تیرے عمر کی غیرت کو برداشت نہیں ہوتا تو عرض پر تیرے خدا کی غیرت کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ الحمدللہ تو کہہ دیجیے۔ اسلامی اسمبلی میں فاروق اعظم کی تجویز قانون بنا دی گئی، اسپیکر نے منظور کر دیا۔ اب الحمدللہ کہیں کہ نہ کہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیمی سے کھڑے ہیں، سوچ رہے۔ آقا نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں، یہ تو طواف کا وقت، یہ کیا سوچ رہا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا کیا بات ہے؟ غلام نے آقا کو متوجہ پایا تو کمال ادب سے عرض کیا، رحمت عالم میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس مصلے پہ سجدے کروں جس مصلے پہ آپ کے دادا بابا ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں زمین کی طرف سے سیکھی اور بچوں کی نیاز مندی سے۔ حضور السلام نے فرمایا فاروق تیری آرزو کتنی محبوب ہے، واہ میں تائید کرتا ہوں تیری اس تمنا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، کسی تشریف لائیے حضرت مل کے سجدے کریں، آپ امام بن جائیں میں مقتدی۔ پیغمبر نے پھر شاگرد کی توجہ ادھر دلائی کہ تیری آرزو اور میری تائید اس وقت تک قانون نہیں بن سکتی جب تک کہ عرض سے توثیق نہ ہو جائے۔ عرض والے نے وہاں سے اپنا نمائندہ بھیجا، جبرائیل امین کی کافر و تقریب میں دھلی ہوئی آواز گونجی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب اپنے عمر کو بھی اجازت دے دیجیے اور باقی قیامت تک کے لیے تمام امت کا یہ قانون بنا دیا گیا ہے آپ کی امت کے لیے کہ جو دن میرے گھر میں آئے طواف کرنے کے لیے، جب تک فاروق اعظم کے ذوق عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے، فاروق اعظم کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پر زمین نہیں جھکائے گا، اس وقت تک حج کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں ملے گا۔ آپ ایک مقام پر علی المرتضیٰ بھی سجدے کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذوالنورین بھی سجدے کریں، جناب صدیق اکبر بھی سجدے کریں، ابن مسعود بھی سجدے کریں، آئے اور عبد الرحمان ابن عوف بھی سجدے کریں، خالد سرار بھی سجدے کریں، طلحہ و زبیر بھی سجدے کریں، حسنین کریمین بھی اس مقام سے آئیں اور فاروق اعظم کے ذوق عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پر سر چکائیں۔ عبد القادر جیلانی بھی آئے اور سجدے کرے، اختیار باقی بھی آئے اور سجدے کرے، سنیس بغدادی بھی آئے اور سجدے کرے، ابو حنیفہ احمد بن حنبل مالک اور شافعی بھی آئے اور سجدے کرے، ابن تیمیہ شاہ ولی اللہ بھی آئے اور سجدے کرے۔ قیامت تک آپ کی امت کے علماء صلحاء اولیاء اصفیاء ابرار و اصفیاء جو بھی ہوں وہ جو میرے گھر پہ طواف کرنے آئیں گے انہیں فاروق اعظم کے ذوق عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پہ بھی سر جھکانا ہوگا۔ پھر کہہ دو الحمدللہ۔ مشورہ ہو رہا تھا، مدینہ میں بے قراری ہے، مدینہ میں بے قراری ہے اور ایک اپنی باتیں آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اپیل ہوئی کہ محمد عربی اس طرح سے علی کے عالم میں کیا
صحابہ کرام کو بچانے کے لیے بلائے بیٹھے ہیں. پیغمبر اقدس کے چہرے انور سے اضطراب و تشویش ہے, حزن و ملال ہے, اور یوں لگتا ہے کہ کائنات غم و اندوہ میں ڈوب گئی. اور آخر منافقوں نے رحمت عالم کی آبرو کو چلتا, منافقوں نے پیغمبر کی عزت کو چیلنج کر دیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا. اور ابن تیمیہ نے کتنی خوبصورت بات کی, خدا ان کی قبر کو اپنے رحمت سے بھر دے. فرماتے ہیں یہ الزام ابو بکر کی بیٹی پر نہیں, ابو بکر کی آبرو پہ تھا. ابو بکر کی بیٹی میں اس وقت ہوتا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا, اور جب عائشہ محمد عربی کی منصوبہ کر گئی تو اب یہ الزام پیغمبر کی آبرو کو. بخاری مرحوم سے کسی نے پوچھا حضرت خدیجہ اور عائشہ میں کیا فرق ہے, تو یہ قول کا بخاری جانتے ہو؟ تمہاری مہربانی نہیں جانتے, ورنہ آج کل تو قوم ان لوگوں کو جاننے لگی ہے ماشاء اللہ کہ جنہیں جاننے سے ابلیس یاد آئے. یہ خدا کا شکر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں. بخاری مرحوم سے بات کرتے ایسا کیا کرتے ہیں, فرمانے لگے خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہوا, عائشہ کا نکاح محمد رسول اللہ. کسی نے پوچھا شادی حضرت عمر میں اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق ہے, فرمانے لگے باقی سب مرید ہے محمد سے, عمر مراد ہے محمد سے. کسی ایک جملے میں فتاوی فاروق اعظم بیان ہو گیا کہ نہیں؟ اب وہ تو شادی, ایک وکیل نے کہا تھا شادی روزے بند کرتے ہیں گرمی کا موسم میں, کوئی نسخہ ایسا بتا کہ آدمی کھائے پیے بھی روزہ بھی نہ ٹوٹے. لگے یہ بھی تو مشکل بات ہے. ارے بابا تم سمجھتے ہو شاید یہ گنجائش نہیں ہے گنجائش. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کھلاتا بھی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتی کا مطلب. اور مانے لگے ابھی بتاتا ہوں, ایک مضبوط نوجوان کی ضرورت ہے جو صبح سے لے کر شام تک آپ کو جوتے مارے. ایک محسوس نہیں کیجیے گا, کیونکہ آپ نے نسخہ پوچھا تو میں بتاتا ہوں. اور آپ ٹہرے وکیل, تو وکیل حضرات جو ہے ان کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے, انہیں سننی ہوتی ہیں باتیں بہت. تو جناب محترم صبح سے لے کر آپ جوتے کھائیں تناول فرمائیں, اور کس سے رد عمل میں جو آپ کو غصہ آئے گا وہ پیے, جوتے کھائے غصہ پیے شام تک, روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا, سر بھی سلامت رہے. رحمت کرے. میں نے بخاری مرحوم کو اپنی کتاب میں پیش کیا ہے نوائز الریش میں, کہ میرے کچھ دوست کے پاس نسخے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کی تمنائی قوم کو بتاؤں کہ نظام مصطفیٰ کی تعبیر ہمیں کہاں ملے گی. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں نظام مصطفیٰ, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کی تعبیر کہاں ملے گی. نظام مصطفیٰ کی تعبیر کیا ہے؟ تیری آیت سوئی ہوئی ہے, حاکم جاگ رہا ہے حاکم. ایک گھر سے ہونے کی آواز آئی, باہر سے امیر المومنین نے پوچھا کیسی ماں ہو, تیرے بچے روتے ہیں اور تو انہیں چپ نہیں کرا سکتی. اندر سے خاتون نے کہا کہ نوجوان میرے زخموں پہ نمک چھڑکتا ہے, تجھے کیا پتا کہ میرے بچے کیوں روتے ہیں. 3 دن سے بھوکے, انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا. میں نے دیکھو کے دربار میں میرا ہاتھ اور امیر المومنین عمر کا غریبان پوچھوں گی کہ تو خلیفہ تھا اور میرے بچے پھوک روتے. یہ جواب سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و نگاہ میں سجنیاں گر گئی. فرمانے لگے مالک یہ ٹھیک ہے کہ عمر کی خلافت میں کسی کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کا بھی تو یہ فرض ہے نا کہ آپ کم از کم عمر کو اطلاع تو دیں کہ آپ کے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں.
بوڑھی اماں نے کہا کہ نوجوان تو عمر کا بڑا وکیل صفائی بنا ہوا ہے، اگر اسے سنو بات سنو، اگر اسے اپنے رعایا کے غم و اندوہ کی خبر گیری کرنی نہیں آتی تو کرسی چھوڑ کیوں نہیں دے گا؟ چھوڑ دینا کرسی اس کے لیے جو اپنی رعایا کی خبر گیری کر سکے، یہ کام میرا نہیں خلیفۃ المسلمین کا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھبرائے ہوئے گئے بیت المال میں جا کر غلے کی بوری اٹھائی، بکری بوری کی اٹھا رہے تھے، اسلم نام کا ایک خادم قریب آئے، کہنے لگا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں حکم دیجیے نا، ہم جو آپ کے خادم ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چپ رہو، یہ بوجھ میرا ہے، میں خود اٹھاؤں گا، آج اگر تم اٹھاؤ گے تو حشر میں میرا بوجھ کون اٹھائے؟ خود کھنڈے کی بوری اٹھا کے اور پھر اسی دروازے پہ آ کے دستک کی، اندر سے پھر نکلانی آواز میں پوچھا کون ہے، کون میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ باہر سے نوجوان کہہ رہا تھا کہ اماں ذرا ایک طرف ہو جاؤ، میں تیرے بچوں کے لیے کچھ لایا۔ ماں ایک طرف ہو گئی اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پینے کا سامان پہنچایا، کچھ آٹا بھی لائے تھے اور گنڈا بھی لائے، اور اب چولہے میں گئے، راکھ میں سے چنگاریاں ڈھونڈنے لگی، پھونک مارتے ہیں تو راکھ اڑ اڑ کر گاڑی لے آتی، گاڑی کو پکڑ کے کہتے ہیں دنیا کی راکھ کو خندہ پیشانی سے قبول کر تاکہ حشر میں دوزخ کی رات سے اور آگ سے بچ جائے۔ روتے بھی ہیں اور کہتی بھی، وہ پردے کی عورت میں خاتون سنتی ہے اور کہتی ہے اے کاش تیری مہربانی، یہ کام میں خود کر لوں گی، آپ چلے جائیں، آپ کی مہربانی آپ نے سامان پہنچا۔ یہ فرماتے نہیں بات تیرے بیٹے کی بچوں کی رونے کی آواز سنی تھی، جب تک ہنسنے کی آواز نہیں سنوں گا چین نہیں آئے گا، اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کاش میرا بس کرتا تو عمر کو معذور کر کے تجھے امیر المومنین بنا بطن فاروق اعظم کی جو دل میں گریا تھا وہ لبوں پہ بھی آ گئے، بے ساختہ رونے لگے اور اٹھ کر کپڑے کو گلے میں ڈال کے کہتے ہیں پیغمبر کی امت کی ایک خاتون آج دنیا میں کچھ سے معافی مانگتی ہوں، جو سزا دینی ہو عمر تیرے سامنے ملزم بنا کھڑا ہے، حج کے میدان میں کچھ نہ کہنا، محمد کے سامنے شرمندہ نہ کہنا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ کی تعلیم، اور نام تو لینے کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اس معیار سے پورا اترنے کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرو۔ عالم کے یہاں تو بڑے بڑوں کو کچھ نہیں نہ پوچھا جاتا، سارا قانون غریبوں کے لیے، اور میرے عمر کا دربار ہے، مصر سے ایک عیسائی سکھ آیا اور آ کر اس نے کہا امیر المومنین قد سلم علیہ ابن الامیر، یہ دیکھیے آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے دعوت مارے ہیں اور میری چمڑی اٹھے ڈالی، میں نے سنا ہے پیغمبر کے جان کی انصاف پرور ہوتے ہیں، میں مدینہ میں انصاف کی نہیں لے آیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا لیما کیوں مارا؟ وہ کہنے لگا قاہرہ کے باہر گھوڑا دوڑ ہوئی، میرا گھوڑا ذرا چابک دست تھا، چست تھا، چبک رفتار تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ گورنر کے گھوڑے سے آگے گزرنا آتی کیس کے خلاف، وہ بھاگ کر آگے نکل گیا۔ گورنر کے بیٹے نے یہ برداشت نہ کیا تو مجھے بلایا اور میدان میں چابک مارا، یہ دیکھ میری چمڑی ابھر گئی۔ فاروق اعظم پر میں مقام کیسے تم کہیں انصاف ہوگا؟ کاتب کو بلایا، حکم دیا کہ ہم اس لحاظ میرے پیر بھائی کو لکھو کہ جلدی آؤ مدینے میں تجھے میری عدالت جا کر ابھی اور اسی وقت، اور ہاں اگر اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیتے آؤ جس کے چابک قریبوں کے پشت سے برس رہے۔ حضرت عامر بن عاص فاتح مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ خط پڑھتے ہیں اور کشا کشا مدینہ تو رسول پہنچتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمرو بن عاص کو، گورنر کو، اس کے بیٹے کو اور اس سکھ عیسائی کو، تینوں کو یہاں لاؤ، عدالت کے کٹہرے میں میرے سامنے کھڑا کرو۔ یہ تینوں کھڑے ہیں اور امیر المومنین نے اس سکھ عیسائی کو اشارہ کیا کہ بتاؤ استغاثہ بیان کرو، تمہیں کیا شکایت ہے؟ اس نے اپنا وہ سارا فسانہ دوہرا دیا کہ مجھے اسی طرح پیٹا گیا، گھوڑا دوڑ میں میرا گھوڑا آگے نکلا تو مجھے چابک مارے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے سوالیہ نگاہوں سے عمرو بن عاص کی طرف دیکھا کہ کیا بات ہے، اور معاملہ چونکہ بیٹے کا تھا تو عمرو بن عاص نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے سر جھکا لیا، گویا یہ ایک راستہ کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب فاروق اعظم نے اپنا چھرا، اپنا چابک نہیں، فاروق اعظم سے پہلے حضرت عمرو بن عاص اپنا چابک حضرت عمر کو دیا، فرمایا امیر المومنین میرا چابک لیجیے اور میرے چابک سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں بھائی، آپ کے چابک میں سزا دینی تھی تو وہیں قاہرہ میں مصر میں دے دیتے، اب چابک میرا ہوگا، ہاتھ سکھ عیسائی کا ہوگا اور پشت آپ کے انداز میں دی۔ اپنے چابک کو سکھ عیسائی کو دیا اور فرمایا ادرب ہو کما کرا وقت، اب لگاؤ اسے جیسے اس نے تجھے مارے، وقت ہو کما خاضرا کا، اسے رسوا کرو جیسے اس نے تجھے وہاں کیا تھا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ نے نوٹ کیا اور روح کونین خرچ کرنے لگے کہ ایک سکھ عیسائی چابک برتا رہا ہے گورنر کے بیٹے کی پشت، اور جب وہ چابک لگا چکا تو چابک رکھ کے کہنے لگا امیر المومنین جس نے بھی کہا تھا سچ کہا تھا کہ محمد کے جانشین انصاف پرور ہو، اب مجھے بھی اسی کا غلام بنائیے جس کی غلامی نے آپ کو عدل و انصاف کے بلندی عطا کی، اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پہ کندھا چڑھی۔ خیر پور کے دوستوں، یوم فاروق اعظم منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی سیرت کبریٰ میں سے یہ استنباط کر کے اپنی زندگی کو عدل و انصاف سے سنواریں۔ اور یوم حسین منانے کا بھی طریقہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ جیسے انہوں نے ایک مقصد کے لیے ایک موقف پر جان تک کی قربانی دے دی، حق و صداقت پر آپ کی وہ دل گردہ پیدا کرے کہ جان کی قربانی دے سکے، اگر خدا چاہے تو زندگی بھی اس کو نذرانے میں پیش کر دے، اپنے بچوں تک کو قربان کر دے، اور یہی کامیاب زندگی ہے کسی مرد مومن کی کہ وہ اپنی جان تک کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلا کر ان کا سچا وارث بنائے، اور اپنے اکابر کے دن منانے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ میری معلومات میں تو نہیں ہے زیادہ، لیکن اخبارات میں پڑھی بھائی بلبلی کیا مطلب اخبارات کی حد تک میں نے تو صوبائی انتظامیہ کی یہ بات پڑھی ہے۔ صوبائی انتظامیہ کی میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ مذہبی اجتماعات کے لیے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کی اور اس کی چھٹی دے دیا اجازت ملی تھی، لیکن خدا کرے کہ پورے ملک میں یہی حکم ہو، اس لیے کہ شہداء سب کا مشترکہ سرمایہ ہے، ٹھیک ہے نا، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے کسی مقام پر، بدزبانی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے پر گندی زبان استعمال اس کے حق میں ہم بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مذہب نہیں ہے، شرافت نہیں ہے۔ اپنے اکابر کی تعریف کرنے کے لیے سب کو آزادی ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں فوجی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے پلیٹ فارم سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وطن عزیز میں ایک اچھی روایت قائم کی، اور ایک ایسی روایت ہے جس کو آنے والے لوگوں کے لیے بھی مثال راہ بننا چاہیے۔
کہ مذہبی آزادی سب کو ہونی چاہیے. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں پر بھی خدا رحم کرے کہ جن کو اگر اولی دی جائے تو وہ پورا بازو کھانے کو تیار بیٹھے. تو یہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو صحیح شعور نصیب فرمائے. اللہم ثبتنا علی صراط الاسلام وجعلنا هداة مهتدين. اللهم نزل قلوبنا بنور الایمان واحسن اخلاقنا بنور القرآن. رب العزت ملت اسلامیہ